نیا کیڈر ہے وہ اس کے لیے ابھی تک ایم کیو میں کوئی اٹریکشن ہے نہیں، کوئی سلوگن ایم کیو ایم کے پاس ہے ہی نہیں. اور پھر پچھلے 30 سال جب بات ہوتی ہے تو پھر پچھلے 30 سال کی ان کے حساب کتاب کی بات ہوتی ہے کہ نہ انہوں نے ایجوکیشن ٹھیک کی، نہ انہوں نے ہیلتھ سیکٹر کو ٹھیک کیا. ماضی میں حکومتوں میں رہے وہ، نہ انہوں نے سٹی کے کلینلینس کو، پانی کے جو اس کے معاملات کو دیکھا. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس کراچی میں اگلا الیکشن کیا ہوگا پھر؟ دیکھیں ایم کیو ایم ایک فلیور کا نام ہے، اور جو کراچی میں ایم کیو ایم کا سپورٹر ہے وہ اس کو اسی انداز میں دیکھنا چاہتا ہے. تو کوئی بھی دوسری پارٹی آئے گی وہ اس کو ریپلیس نہیں کر پائے گی. اس لیے کہ پی ٹی آئی آئی تھی، پی ٹی آئی میں انہوں نے ان میں ایک تھوڑا سا ایم کیو ایم کا ریفلیکشن نظر آیا تھا اور انہوں نے ووٹ دیا، لیکن پی ٹی آئی نے بھی اس شہر کو ڈلیور نہیں کیا. تو وہ بھی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے. اب وہ مزید کسی نئی پارٹی کا ایڈونچرزم جو ہے وہ میرا خیال ہے افورڈ نہیں کر پائیں گے. تو ایک تو ان کا کوئی ان کے لیے کوئی تھریٹ نہیں ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ فلائی ہو جائیں، لوگ ادھر چلے جائیں یا کسی کو وہاں بھیج دیا جائے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن یہ کہ ایم کیو ایم کے پاس جو لیڈرشپ ہے وہ صرف 2 یا 3 فیز میں رہ گئی ہے، اور وہ فیز بھی کوئی اٹھ نہیں پا رہے ہیں، چیزوں کو اٹھا نہیں پا رہے ہیں. خالد مقبول بہت اچھے انسان ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اور بہت اچھا ان کا کنڈکٹ ہے، بہت اچھا ان کا بیہیویئر ہے، بہت ہی ڈیسنسی کے ساتھ کام کرتے ہیں. لیکن ان کا جو کیڈر ہے، ان کا سپورٹر ہے، وہ اس سے آگے کی طرف دیکھتا ہے. تو وہ شاید ان کی اتنی کیپیسٹی نہ ہو کہ وہ اس پارٹی کو اس اسپیڈ سے وہاں تک لے کے جا سکیں. اور ایم کیو ایم ایک حادثے کی وجہ سے بنی تھی. اگر کوئی اس طرح کا حادثہ ہو جائے تو شاید ایم کیو ایم سروائیو کر جائے گی. ادروائز میں نہیں سمجھتا کہ ایم کیو ایم ایز پولیٹیکل پارٹی پرولونگ کرے گی. اچھا، آپ نے کہا کہ ماضی میں ایم کیو ایم بہت طاقتور تھی اور مشرف کے دور میں تو وزیر اعظم سے زیادہ طاقتور تھی، لیکن مصطفیٰ کمال تو کلیم کرتے ہیں کراچی جتنا بنا انہوں نے بنایا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیے، یا کام وہ خود سے ایسے ہی بولتے ہیں کہ ہم نے بنایا ہے، یا کچھ کام اس دور میں ہوا ہے؟ دیکھیے مصطفیٰ کمال نے اپنے طور پہ جو بھی کیا ہوگا ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، جو بھی کر سکتے تھے انہوں نے کیا، اور اس وقت مشرف بھی اس کی تعریف کرتا تھا. لیکن بات یہ ہے کہ اس ڈیولپمنٹ سے کوئی فائدہ نہیں ہوا شہر کو. اور جو اصل خرابی تھی وہ اس میں انہوں نے زیادہ رول پلے کیا. مثال کے طور پہ انکروچمنٹ پہ اور دوسرے معاملات پہ زیادہ فوکس کیا ایز پارٹی، اور اس کا نقصان ہوا ایم کیو ایم کو اور شہر کو. کیونکہ شہر کے ڈیولپمنٹ میں اگر یہ سب چیزیں نہ ہوتی تو شہر بہت امپروو کر سکتا تھا. دہلی کی مثال آپ کے سامنے ہے. یہاں اس طرح کا کام نہیں ہوا. صرف سڑکوں کے اوپر کلر کرنے سے اور برجز بنانے سے شہر کی ضرورت پوری نہیں ہوئی، بلکہ اس کی وجہ سے شہر میں اور مشکل صورتحال آئی. آپ کے سارے سیویج نالے بند ہو گئے، آپ کا پانی کا سسٹم جو ہے وہ چوک ہو گیا ہے. آپ نے کوئی نئی لائنیں نہیں ڈالی پانی کی، آپ نے سیوریج کا کوئی نیا سسٹم نہیں کیا. حالانکہ اس وقت مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں اس وقت گورنمنٹ مشرف اور پرائم منسٹر کور کرتا تھا، تو مشرف صاحب کہتے تھے کہ جو چاہیے مانگ لو، سب کچھ دے دیں گے، لیکن اس کو ٹھیک کرو. لیکن وہ یہ نہیں سمجھ پائے کہ ان کی کیپیسٹی نہیں ہے، اور ان کی یہ صرف اس میں لگے رہے اپنی پارٹی کے لوگوں کو خوش کرنے میں، اپنے سپورٹر کو خوش کرنے میں، اور اس کا کوئی فائدہ نہیں. نہیں ہوا. اچھا طاہر صاحب، اب آپ کیا دیکھتے ہیں جو کراچی کے مسائل ہیں؟ اب وہ تو ایک حقیقت ہے کہ ایک بہت بڑے مسائل ہیں کہ اتنا زیادہ لوگ سفر کر رہے ہیں، گیس کے مسائل ہوں، بجلی کے مسائل ہوں، لائنوں کے مسائل ہوں، لا اینڈ آرڈر ہو، ہر چیز کا برا حال ہے. لیکن پیپلز پارٹی کی توجہ نہیں ہے کراچی پر، ایسا کہا جاتا ہے. پھر اب جو بجٹ آیا ہے اس میں آپ دیکھیں جو ترقیاتی اسکیمیں کوئی نہیں ہے. اب وہ کہتے ہیں جو پرانی ہے ہم انہی کو اس کو مکمل کریں گے، لیکن جب آپ پرانوں پر دیکھیں تو اس پر بھی نہیں ہے. تو آپ کے پیپلز پارٹی بھی تو اس طرح ایک تاثر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے بھی تو کراچی شہر کو اپنایا نہیں اس طریقے سے جس طریقے سے اس کو اپنانا چاہیے تھا. نہیں، یہ تو ظاہر ہے کہ ایک تو ایز اے کیپٹل ان کی ذمہ داری بنتی تھی پی ایس پارٹی کی، کہ سندھ کا کیپٹل ہے اس کو زیادہ. لیکن ایک بدقسمتی یہ ہے کہ اس شہر میں جو بہت سارے ادارے ہیں وہ اس شہر کے اوپر ان کا کنٹرول ہے، اور اس کنٹرول کی وجہ سے جو لڑائیاں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور اس کی وجہ سے ڈیولپمنٹ بہت بری طرح افیکٹ ہوتی ہے. یعنی آپ پورا سندھ کا بجٹ بھی اگر لگا دیں گے تو کراچی ڈیولپ نہیں ہو پائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اداروں کے اپنے اپنے جو کنٹرول ہیں
جب تک یہ ایک ادارے کے کنٹرول میں نہیں ہوگا شہر، جیسے لاہور ہے یا جیسے کوئی دوسرے شہر ہیں، تو یہ شہر کی بہتری میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ہو پائے گی، کیونکہ یہاں ہر ادارے کا ہر چھوٹے سے ایریا پہ اپنی جو راجدھانی ہے، اور وہ اس راجدھانی کو چھوڑنا نہیں چاہتا، اور اس راجدھانی سے جو نقصانات ہو رہے ہیں وہ میں اور آپ فیس کر رہے ہیں۔ یہ ایک بڑی بہت مشکل صورت ہے۔ تو آپ نہیں دیکھ رہے مستقبل قریب میں بھی کوئی ایک اتھارٹی کراچی کو رن کرے؟ اس طرح کا کوئی پولیٹیکل بھی مجھے کہیں نظر نہیں آیا، نہ پولیٹیکل پارٹیز میں نظر آیا، نہ ایڈمنسٹریشن میں، اور نہ اتھارٹیز میں۔ اس طرح کی کوئی ول مجھے نظر ہی نہیں آتی۔ اس پہ بات کریں تو وہ یا تو ٹال دیتے ہیں یا پھر مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اس طرح کا ایک رویہ ہے، اور وہ اس میں یہ شہر نہیں، بہت اچھا شہر بن کے نہیں رہ سکتا۔ اب لوگ مثال دینے لگے ہیں کہ لاہور سے زیادہ اچھا شہر نہیں ہے کوئی، اور نو ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اور ہم نے ابھی اس بقرعید میں وہ دیکھا، اس کا ایک چھوٹا سا نمونہ، کہ کراچی شہر میں جو ہے وہ پورا سسٹم، 60 ڈی سیز، کمشنر، اے سیز، میئر کا پورا سسٹم، کے ایم سی کا پورا سسٹم، 25 ٹاؤن کا پورا سسٹم، اور پھر سندھ گورنمنٹ نے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو ایک ہیوج بجٹ دے کے اس شہر میں 3 دن صفائی کا کام کیا، صرف 3 دن کا صفائی کا کام، وہ بھی پراپر ڈیلیور نہیں ہو پایا۔ اس کے مقابلے میں آپ صرف لاہور کو دیکھ لیں، وہاں سے جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک چھوٹا سا سروے کیا، اور اس کے بعد ہر گھر میں جتنے جانور تھے اتنے ان کو بڑے پلاسٹک کے بیگ دیے کہ اپنا سارا گاربیج اس میں ڈال دیں، اور وہ آرام سے سیٹل ہو گیا۔ تو یہ ویژن کی اور یہ اداروں کی یہاں اتھارٹیز کا جو جھگڑا ہے، اس کی وجہ سے کوئی ایک اتھارٹی یہاں کام نہیں کر سکتی۔ نہیں، یہ ویژن کا مسئلہ ہے، اتھارٹیز کا مسئلہ ہے، یہ کرپشن کا مسئلہ ہے؟ اتھارٹیز تو ظاہر ہے اسی لیے ہے کہ انہیں اپنی اس میں سے کچھ مل رہا ہے، جو بھی مل رہا ہے ساری چیزیں ہیں۔ اب لوکل گورنمنٹ کے ٹیکس پہ جو جھگڑے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے، تو مجبوراً جو ہے وہ میئر کو جا کے اس الیکٹرک کو دینا پڑا کہ بھئی تم کلیکٹ کر کے دے دو، ٹھیک ہے، اس لیے کہ جہاں وہ کلیکٹ کرنے جاتے ہیں وہاں دوسری اتھارٹی آ جاتی ہے، یہ ہمارا علاقہ ہے، آپ کیسے آئے ہو؟ تو وہ یہ ایک سارے مسئلے ہیں۔ پانی کے ڈسٹریبیوشن کے لیے بھی ایسا ہی ہے، اور جو سیوریج کا سسٹم ہے وہ اس سے بدتر ہے، آپ کو پتہ ہے۔ تو یعنی جو ایک انگریز جو بنا کے گیا تھا سسٹم، صرف وہی سسٹم ایگزسٹ کر رہا ہے، اور وہ کتنا افورڈ کرے گا، میں نہیں سمجھتا کہ کتنا دباؤ اس پہ آئے گا۔ نئے شہر بنانے کا کنسیپٹ ہمارے یہاں ختم ہو گیا، ہم نے بنائے بھی تو 50 کلومیٹر دور بحریہ ایک ٹاؤن کا نام سے ایک بن گیا، تو نئے علاقے بھی نہیں بنائے ہم نے، اور جو یہ ایگزسٹنگ شہر ہے اسی کو ہم جو ہے وہ بلندی پہ لے گئے، اور اس کا جو سارا پریشر آیا وہ اس کے سسٹم پہ آیا، اور سسٹم کولیپس ہو گیا۔ تو یہ ویژن کی اور یہ اداروں کی یہاں اتھارٹیز کا جو جھگڑا ہے، اس کی وجہ سے کوئی ایک اتھارٹی یہاں کام نہیں کر سکتی۔ نہیں، یہ ویژن کا مسئلہ ہے، اتھارٹیز کا مسئلہ ہے، یہ کرپشن کا مسئلہ ہے؟ اتھارٹیز تو ظاہر ہے اسی لیے ہے کہ انہیں اپنی اس میں سے کچھ مل رہا ہے، جو بھی مل رہا ہے ساری چیزیں ہیں۔ اب لوکل گورنمنٹ کے ٹیکس پہ جو جھگڑے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے، تو مجبوراً جو ہے وہ میئر کو جا کے اس الیکٹرک کو دینا پڑا کہ بھئی تم کلیکٹ کر کے دے دو، ٹھیک ہے، اس لیے کہ جہاں وہ کلیکٹ کرنے جاتے ہیں وہاں دوسری اتھارٹی آ جاتی ہے، یہ ہمارا علاقہ ہے، آپ کیسے آئے ہو؟ تو وہ یہ ایک سارے مسئلے ہیں۔ پانی کے ڈسٹریبیوشن کے لیے بھی ایسا ہی ہے، اور جو سیوریج کا سسٹم ہے وہ اس سے بدتر ہے، آپ کو پتہ ہے۔ تو یعنی جو ایک انگریز جو بنا کے گیا تھا سسٹم، صرف وہی سسٹم ایگزسٹ کر رہا ہے، اور وہ کتنا افورڈ کرے گا، میں نہیں سمجھتا کہ کتنا دباؤ اس پہ آئے گا۔ نئے شہر بنانے کا کنسیپٹ ہمارے یہاں ختم ہو گیا، ہم نے بنائے بھی تو 50 کلومیٹر دور بحریہ ایک ٹاؤن کا نام سے ایک بن گیا، تو نئے علاقے بھی نہیں بنائے ہم نے، اور جو یہ ایگزسٹنگ شہر ہے اسی کو ہم جو ہے وہ بلندی پہ لے گئے، اور اس کا جو سارا پریشر آیا وہ اس کے سسٹم پہ آیا، اور سسٹم کولیپس ہو گیا۔